ہمارے پاس بھی بعض لوگ نادانی میں جہالت میں آ کر کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات بھی رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس آیت میں لکھا ہوا ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بڑی دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ باتیں نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے نہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے، اگرچہ کہ اچھی بات ہو، لیکن اپنی طرف سے بغیر کسی تحقیق کے، جرات مندی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے قرآن میں خود ایسا کہا ہے، نبی نے حدیث پاک میں ایسا کہا ہے، جبکہ نہ انہوں نے کبھی اس کو قرآن کے حوالے سے سنا، نہ حدیث رسول سے سنا، نہ کسی مستند عالم دین سے سنا، نہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، بس بغیر کسی تحقیق کے کوئی ایک اچھی بات کسی سے سنتے ہیں تو اس کو قرآن کا بھی نام دیتے ہیں، اس کو حدیث کا بھی نام دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، بزرگان دین کے اقوال، اولیاء اللہ کی باتیں اور اچھی باتیں، جن کی جو بات ہے ان کو اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے، رسول کی بات کو رسول کی طرف منسوب کرے، صحابہ کی بات کو صحابہ کی طرف منسوب کرے، ولی کی بات کو ولی کی طرف منسوب کرے، جس نے جو بات کہی ہے اس بات کی نسبت اس کی طرف کرنا چاہیے۔ بندوں کی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی دین کی بات، اسلام کی بات، خیر کی بات، اچھائی کی بات کہتے ہیں تو یہ کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے، چاہے وہ قرآن بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، یا کسی بزرگ کا قول بھی ہو سکتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، مگر برملا یہ نہ کہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے۔ چونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ غریب نواز کی باتوں کو، اقوال کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے پڑھے، غریب نواز کے اقوال کو سنتے ہیں کہ غریب نواز نے کہا، کسی عالم دین نے کہا، غریب نواز کا یہ قول ہے، سن لیا، اچھی بات دکھی، سال دو سال کے بعد پھر کبھی گفتگو نکلتی ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جو بات اولیاء اللہ کی ہے ان کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرے، جو بات حدیث رسول ہے وہ رسول پاک کی طرف منسوب کرے، جو بات اللہ کے کلام کی ہے وہ اللہ کا کلام کہہ کر کہے۔ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرنے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ تو بہرحال ہم ایمان والوں کو اس آیت سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اقوال میں، اپنی باتوں میں، اپنی الفاظ میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔